الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم گزشتہ مجلس میں پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان بیچ کر واپس تشریف لائے تو اس وقت میسرہ نے جو کیفیات بیان کی وہ سننے کے بعد امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھا اور اس سے کہا تو نے جو کہا وہ بالکل سچ ہے، لیکن میری آنکھوں نے دیکھا جب قافلہ تمہارا اندر آ رہا تھا مکے میں تو اس وقت ابر آسمان کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ وہیں سے آپ کے دل میں تمنا یہ مچلنے لگی کہ آپ کے اس سائے میں دامان رحمت میں اور زندگی میں میں شریک ہو جاؤں۔ ایک ہدایت اور پیغام یہاں دیتے ہوئے بات کو آگے لے کر چلوں۔ آج کے بعد جتنی باتیں آئیں گی انشاءاللہ سارے کے سارے سننے والے ہدایت اور عمل کی اور اشاعت کی نیت سے اس کو سنیں، خود سمجھ جائیں گے ان واقعے کے اندر کتنی ہدایات موجود ہیں۔ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک تو آپ کا یہ معجزہ کرامت یا صحیح بات یہی ہے کہ ارہاس دیکھی، لیکن دوسری بات سب سے عظیم چیز جو امت کو پیغام دینے کی تھی وہ سچائی کی، امانت داری کی اور دیانت داری کی دیکھی۔ نہ حسن دیکھا، نہ جوانی دیکھی، نہ طاقت دیکھی، نہ قبیلہ دیکھا، نہ قوم دیکھی، نہ مال دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے چچا ابو طالب بھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہ دیکھا کہ ایک شریف زادی خاتون جو مکہ کی مشہور رئیسہ ہیں اور طاہرہ کے نام سے مقبول اور مشہور ہیں، ان کا پیغام آ رہا ہے اور ان کی خصلتیں بڑی عجیب ہیں کہ مکۃ المکرمہ کے اندر اپنے والد کے انتقال کے بعد جب سرمایہ پورا ان کے پاس آ گیا ڈھیر سارا، یاد رکھیے ایک پیاری اور حسین بات ان کے خصلت کی بتا رہا ہوں کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا۔ اور ایک عجیب بات کتابوں میں لکھی ہے کہ بہت سے مکہ کے ایسے غریب گھر جن کا ماہواری خرچہ کھانے کا پینے کا ضروریات کا اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دیتی تھیں، مقرر کر رکھا تھا، یہ شادی کے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ اور ایک عجیب بات کہ گھر کی رئیسہ ہیں، بڑی ہیں، مال کی اکلوتی مالک ہیں، گھر میں پہلے 4 بچے موجود ہیں، اس کے باوجود حیرت کی بات یہ ہے اور ہدایت اور پیغام اور عبرت کی بات یہ ہے کہ گھر والوں کو پتہ نہیں ہے، بچوں کو معلوم نہیں ہے، خاوند کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کتنے گھر چلا رہی ہیں، گھروں کا خرچہ اپنے ذمے لے رکھا ہے، چپکے سے کبھی جا کر کبھی بلا کر ان کی ضرورتیں، ان کا ماہواری خرچہ یہ پورا کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اخلاص کا اونچا درجہ انہی ہستیوں اور ان کے نفوس قدسیہ کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھا تھا۔ ہم دعا ہی مانگتے ہیں اور مانگ سکتے ہیں ایسی نفوس قدسیہ جو اللہ کی پیاری اور عزیز بندیاں گزری ہیں، ان کے جوتیوں کی صدقے میں اللہ اعمال خیر میں ساری زندگی میں ہم کو بھی ایسا اخلاص اور اخلاص کا ایک قطرہ نصیب فرمائے۔ ادھر بھی صفات دیکھیں، ادھر بھی صفات دیکھیں، ادھر بھی عادتیں دیکھیں، ادھر بھی عادتیں دیکھیں، ادھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے اخلاق دیکھے، عادتیں دیکھی، کیریکٹر دیکھا، اور ادھر بھی اماں خدیجۃ الکبریٰ نے تفتیش کی ان کے عادتوں کی، اخلاق کی۔ جب صفات کی بنیاد پر یہ نکاح وجود میں آ گیا، ان دونوں کے حسن تمنا اور نکاحوں کے وجود میں آنے پر قرآن کریم کی آیت وہ آج بھی مجھے چمکدار نظر آتی ہے، جس میں پروردگار نے یہ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ جب نکاح کے بندھن میں ایک دوسرے جڑ جاتے ہیں، میاں اور بیوی ایک جگہ پر آ جاتے ہیں، تو خاوند کے وجہ سے بیوی کو سکون ملتا ہے، اور بیوی کو اپنے آپ کو نچھاور کرنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی وجہ سے خاوند کو پورا سکون مل جاتا ہے۔ قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ایسا سکون ملا، ایسا سکون ملا،
ایسا سکون ملا جب اما خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا، 6 مہینے تک اس سکون کو یاد کر کے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، یاد کرتے تھے۔ پروردگار عالم آپ کے اس آنسوؤں کے قطرے کے صدقے میں جو سکون آپ کو ملا تھا، اللہ سارے جوڑوں کو وہ سکون نصیب فرمائے۔ آگے چلیں گے۔ اب نکاح کی کارروائی کی بات کیسے شروع کر دی جائے؟ ادھر کا پیغام ادھر، ادھر کا پیغام ادھر۔ اب پیغام تو پہلے آ گیا اما خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے، اس لیے کہ رئیس خاندان کی تھی، مالدار تھی، مشہور معروف تھی، اور یہاں سے کیسے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب گھرانے کے اندر ہے، کوئی سرمایہ، کوئی دولت ولت نہیں، خود مال بیچنے کے لیے کبھی چچا کے ساتھ اور کبھی تو اما خدیجہ کا مال بیچنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب دل میں جو تمنا ابھر کر آ گئی تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک بہت چہیتی سہیلی جن کا نام ہے نفیسہ بن مبینہ، ان کی ماں کا نام مبینہ ہے اور ان کا نام نفیسہ ہے، بلایا اپنی سہیلی کو اور کہا میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ قدم بڑھاؤں، تیرا کیا خیال ہے؟ خوش ہو گئی سہیلی، ایسا جوان آپ کے لیے اللہ آپ کو ملے گا، میں تو دعا کروں گی، میں تو کوشش کروں گی، میرے لیے کہو کیا کام ہے؟ اما خدیجۃ الکبریٰ نے کہا میرے طرف سے پیغام لے کر جاؤ، ان کے پاس میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ راضی خوشی اگر ہیں، آپ دل سے پسند کرتے ہیں تو میں تیار ہوں نکاح کرنے کے لیے۔ کتابوں میں بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ نفیسہ چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت پوچھنے کے بعد کہنے لگی آپ جوان العمر ہو، نکاح کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کریں گے، ابھی کچھ دیر باقی ہے، وسائل موجود نہیں ہیں، انشاءاللہ نکاح کریں گے۔ اگر میں کہوں کہ آپ کا نکاح ایسے ہی حال میں بے سر و سامانی میں بے وسائل میں ہو جائے تو کیا اچھا ہوگا؟ آپ نے کہا بہت اچھا ہوگا۔ تو پھر آپ تیار ہیں اگر خدا آپ کے لیے انتظام کر دے؟ کہنے لگے میں تیار ہوں۔ نفیسہ بہت خوش ہو گئی اور کہنے لگی میں آپ سے ہی پوچھنے کے لیے آئی ہوں یہ بات کہ میری جو سہیلی ہے جن کا سامان آپ لے کر جاتے ہیں باقاعدہ بیچنے کے لیے، میں ان کا پیغام آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، آپ ان کو اپنے نکاح میں شریک کر لیجئے، اگر تیار ہیں تو مجھے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا اور پھر آپ کو اطلاع دوں گا۔ نفیسہ خوشی خوشی واپس آ کر اما خدیجہ کو کہنے لگی بات پوری ہو چکی ہے، جواب ہاں میں ہی آئے گا۔ خوش ہو گئی اما خدیجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور چچا امیر حمزہ سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد دونوں چچا بھی خوش ہو گئے۔ اتنی بڑی رئیسہ کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ انہوں نے پیغام بھیجا ہے، کتنی بڑی قربانی ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ وہ طاہرہ کا لقب اپنی جگہ پر، خیرات اپنی جگہ پر، خوبیاں اپنی جگہ پر، لیکن ایک عجیب بات ہے ان کے خاوند کا انتقال ہونے کے بعد اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی۔ پہلا نکاح ہوا تھا
नाम था उनका अतीक बिन आइद बिन मखजूमी। क्या नाम था उनका? अतीक बिन आइद बिन मखजूमी। इनसे निकाह हुआ था और इनसे एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम हिंदा था। और निकाह के बहुत जल्द यानी बच्ची पैदा हो गई और इनका जवानी में इंतकाल हो गया। अम्मा खदीजतुल कुबरा ने फिर कुछ अरसे के बाद दूसरा निकाह किया। दूसरा निकाह किनसे किया? हाला बिन जरारा तमीमी, इनसे निकाह किया। ये दूसरे खाविन का नाम है। हाला बिन जरारा तमीमी से दूसरा निकाह किया। इनसे 3 बेटे पैदा हो गए। 3 बेटे। पहला बेटा हारिस, दूसरा बेटा हाला और तीसरा बेटा हिंद। हाला, हारिस और हिंद, ये 3 बेटे हाला बिन जरारा तमीमी से पैदा हो गए। फिर बच्चे पैदा होने के बाद जवानी में कदम रखने के पहले ये भी इंतकाल कर गए। 2 खाविंद पहले थे। इसके बाद मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने इनसे पैगाम भेजा, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया, मैं अब निकाह नहीं करूंगी। दोनों चचा कहने लगे, ऐसा इनका हाल, ये इतनी अजीम खातून और हमारे लिए पैगाम, जल्द इत्तला दे दो, खुशी की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं भी तैयार हूँ। उधर से जवाब दे दिया गया और इंतजामात बड़े जोर शोर से होने लगे निकाह में। यहाँ पर कुछ बातें हिदायत के और इबरत के मिलते हैं और मैं दे रहा हूँ कुछ इशारे के तौर पर। मेरे आका का ये पहला निकाह है, पहला निकाह। और पहले निकाह के अंदर आप भरपूर जवान हैं, उम्र आपकी 25 बरस है। और उधर कौन है? अम्मा खदीजा। अरे उम्र कितनी है? 40 बरस उम्र है। खाविंद से बीवी की उम्र 15 बरस ज्यादा है। लेकिन आपने कहा बा अखलाक है, बा किरदार है, बा हुस्न है, बा अमल है, बा वफादार है, बा दियानतदार है। अल्लाह अकबर। आपने इसको देखा, उम्र को नहीं देखा। यहाँ पैगाम उन जवानों के लिए और जवान बच्चों के बापों के लिए है, बच्ची में सब किरदार मौजूद हो। और थोड़ी सी उम्र अगर ज्यादा हो जाए, 2, 4, 5, तो वो आज निकाह कैंसल हो रहे हैं, अमल में लाने को तैयार नहीं। हालांकि याद रखिए, उम्रें छोटी हो के बड़ी, जिंदगी का खुशी से निगाह इस पर नहीं होता। जिंदगी का खुशी से निगाह एक दूसरे का किससे होता है? खातून के, बीवी के किरदार से होता है, खिदमत से होता है, दिल लगी से होता है, अपने आप को वक्फ करने से होता है, ताजीम से होता है। ये सिफात जब खातून में, बीवी में, औरत में हो जाए तो निभा बड़े खुशी के साथ होता है। तो उम्रों का लिहाज आपने खत्म कर दिया और उधर उन्होंने भी इस चीज को देखा। ये एक पैगाम है। बहरहाल बड़ी बड़ी खूबसूरत और प्यारी बातें मौजूद है निकाह के अंदर। मैं समझता हूँ कि वक्त मेरा पूरा हुआ है, मैं यहीं पर अपनी बात को समेट देता हूँ। आइंदा मजलिस में ये निकाह कैसे हो गया और निकाह किसने पढ़ाया, इजाब व कबूल किसने किया,
مہر کتنا مقرر ہو گیا، انشاءاللہ اس پر کل تفصیلی باتیں آئیں گی۔ کل تک کے لیے میں آپ سے الگ ہوتا ہوں اس دعا کے ساتھ، پروردگار عالم ہم تماموں کو جن کے نکاح ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، ایسے جوڑوں کو، ایسے گھروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے جوڑے کی برکت سے ان تمام گھروں کو خوشحالی سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔